مسئلے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اسے بڑی بلندیوں تک لے جاتے، لیکن یہ تو بڑا کمزرف نکلا تھا اور یہ تو بڑا تھوڑ دل آدمی تھا، یہ تو زمین سے چپک کے رہ گیا، یہ تو پستیوں کا عاشق ہو گیا، اس کو دنیا کی تھوڑی سی چیز مل گئی، اس نے اللہ کی محبت ہی کو بلا دی۔ اللہ کی محبت کا کوئی بدل ہے؟ ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، جس کو اللہ نے اپنے دوست بنا لیے، ہدایت دے دی، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کمزرف آدمی ہوتا ہے نا، وہ پھر اللہ کی اس نعمت کا، جو اللہ نے اپنی اطاعت کی اسے توفیق دی، اپنی بندگی کی توفیق دی ہے، اس نعمت کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی کمزرف ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو آئینہ دکھایا گیا ہے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے چپک کے رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کر لی۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ آدمی کبھی بھی اپنے خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائے۔ خواہشات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اب کتنا گر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے کے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ کتا ٹائپ آدمی تھا، کتا مزاج۔ وہ کہتے ہیں نا کتا پن کرنے والے، کچھ لوگوں میں کتا پن ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو کتوڑا کہتے ہیں، وہ کتوڑے، تو یہ کتا پن کرنے لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح تھی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کہ اگر اس کو اوپر بوجھ لا دو، اس کو حملہ کرو، تب بھی یہ ہانپے گا۔ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، منہ کھولتا ہے اور ایک اپنے منہ سے ایک آکسیجن خارج کرتی ہے، اس لیے کتے کی آکسیجن بڑی خطرناک ہوتی ہے، جرثومے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جب یہ کتا پاگل ہوتا ہے نا، پھر تو اس کے جرثومے بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس کی بو بھی لگ جائے، اس کے منہ کا تھوک بھی لگ جائے نا، اس کی تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ، اچھا، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، کہ اس کو دھتکارے تب بھی یہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اور اس کو چھوڑ دیں تب بھی یہ ہانپتا ہے اور گھومتا ہے، تو وہ پھر کسی حالت میں راضی نہیں ہوتا۔ تو اس کی یہ مثال تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک مثال بتانا مقصود نہیں، اس کیٹیگری کے سب لوگوں کو آئینہ دکھانا مقصود ہے۔ فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ بلمباور کی مثال، یہ شخص کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا بیٹھتے ہیں، ہماری تعلیمات احکام سے منہ پھیر لیتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں۔ وہ سب لوگ بلمباور کی طرح ہے۔ ہم نے ان کو ہدایت دی ہوتی ہے اور ہدایت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ منافقین جو تھے نا، عبداللہ ابن ابی اور اس کی پوری کمپنی، اینڈ کمپنی، یہ جو پوری کمپنی منافقین کی ٹولی مدینے میں تھی نا، یہ لوگ کلمہ پڑھ لیا تھا، توحید رسالت کا اقرار کیا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ان ظالموں نے پھر دنیا کے لالچ میں اس ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ سارے منافقین بلم باور کی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ہدایت کو انہوں نے بیچ کے دنیا کو خرید لیا تھا، کتوں کی طرح اپنی مثال کر لی تھی۔ اور ہر زمانے کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اللہ رسول پر ایمان ان کو دیا ہے، توحید رسالت کی اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، نماز روزے کی ان کو ماحول دیا ہے، وہ دین کے راستے پہ چلتے ہیں، پھر دنیا کے کسی لالچ میں اور کسی دنیا کے مکر میں آ کر وہ پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے فرعون بن جاتے ہیں، یا نمرود یا حامان یا قارون بن جاتے ہیں، یا بنیے بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، خائن بن جاتے ہیں، راشی بن جاتے ہیں، اور کرپٹ بن جاتے ہیں، بدعنوان بن جاتے ہیں۔ وہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بلم باور کے اس پورے قصے میں ہمارے لیے یہی عبرت ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیں، اس ہدایت کو جب وہ ٹھکراتے ہیں دنیا کی کسی لالچ میں، اپنی کسی غرض کی وجہ سے، اور دنیا کی کسی مادی مفاد کو ترجیح دے کر ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ لوگ بلم باور کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے بلندیوں کی طرف لے جاتے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ آدمی تو زمین سے چپک کے رہ گیا تھا، یہ تھوڑ دلا تھا، یہ کم ظرف تھا، کم حوصلہ تھا۔ کم حوصلہ آدمی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جو ہے نا، اس کو کوئی بڑی نعمت مل جائے اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ کم حوصلہ اور کم ظرف آدمی، اس کو اگر دنیا کا عہدہ منصب مل جائے نا، تب جو کمینہ پن کرتا ہے، وہ پھر بہادروں کی طرح اور جوان مردوں کی طرح اس چیز کو نہیں برتتا، یا تو ظالم فرعون بن جاتا ہے، یا ڈاکو خائن بن جاتا ہے، اور اس سے جو ہے
وہ منفی طریقے سے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، اور اگر دین میں اس کو عروج مل جائے تو دین میں بھی اس کی وہ کمینگی اور کمزرفی اس کو پیچھے رکھتی ہے۔ تو یہ بلم باور اس قسم کا آدمی تھا کہ اس کا حوصلہ پست تھا، یہ وہ نعمت اللہ کی ہدایت کی نعمت کو ہضم نہیں کر سکا۔ حضور کے ایک حدیث میں خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، حضور کی اس حدیث سے اس بات کی پر روشنی پڑتی ہے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں کفر میں کھڑے قسم کے ہوتے ہیں نا، اعلیٰ ظرف کے، اعلیٰ حوصلے کے، بہادر شیر نر ہوتے ہیں، وہ اسلام میں بھی آ کر ان کی وہی صلاحیتیں آگے بڑھتی ہیں۔ عمر فاروق کو دیکھ لیں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، یہ زمانے کفر میں بھی بڑے جری اور جیدار اور بہادر قسم کے لوگ تھے۔ حضرت عمر فاروق کتنے بڑے آدمی تھے، زمانے کفر میں بھی اسلام کے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے، اور ان لوگوں کے خدشے سے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اسی دڑلے سے اسلام میں کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کون ہمیں چھیڑتا ہے، ہم سامنے نماز پڑھیں گے۔ خالد بن ولید اتنے بہادر تھے کفر میں کہ جنگ احد میں حضور کے مقابلے میدان میں آئے تھے، اور پہاڑی ٹیلے پر جو صحابہ کا دستہ تھا اس کو شکست دے کر، اس کو پہاڑی سے کی طرف سے حملہ کر کے اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا تھا۔ اور یہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی ان کا یہی حوصلہ ظرف اور بہادری قائم رہی۔ عمر فاروق نے اسلام کی کتنی خدمت کی مسلمانوں کی، خالد بن ولید نے مصر اور شام مسلمانوں کو فتح کر کے دیا۔ تو آدمی کا جو ظرف اور حوصلہ ہوتا ہے نا، وہ پھر جس راستے پر چلتا ہے کفر میں ہوتا ہے تو کفر کے راستے پر اس کی شرارتیں اور اس کے جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ ایک دنیا کو نچا کے رکھتی ہے، دنیا سے ڈرتی ہے، اور وہ اسلام میں آئے تو اس کی وہی طاقت اسلام کے کام آتی ہے۔ اور جو کم ظرف، کم حوصلہ اور کم ہمت کا آدمی ہوتا ہے وہ کفر میں رہے تب بھی ایک نارمل درجے کا، معمولی درجے کا ہوتا ہے، اسلام میں رہے تب بھی اسی لیول پہ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو بلم باور کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندیوں تک لے جاتے، لیکن یہ تو کم ظرف آدمی تھا، یہ زمین سے چپک کے رہ گیا تھا۔ واتبع ہواہ، اور اس نے اپنے خواہشات کی اتباع کر لی تھی۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کی طرح تھی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اس کو دھتکارے تب بھی وہ بھونگتا اور ہامتا ہے۔ کتا ہامتا رہتا ہے، کتا ہر وقت ہامتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ ہامتا ہے۔ تو اس واقعے میں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس واقعے میں مثال ہے ان سب لوگوں کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ کسی خاص آدمی کا واقعہ نہیں ہے، ایک عمومی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تھوڑے دل کے، کم حوصلے کے، کم ظرف کے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے راستے میں کتنے آگے تک بھی چلے جائیں نا، لیکن ان کا حوصلہ ظرف کم ہوتا ہے، ان کو دنیا کی کوئی ہوس، لالچ اور کوئی پریشر آ جائے تو وہ پھر ہدایت کی اس نعمت کو ٹھکرا کے دنیا کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور کسی نہ کسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت، وہ نیکی کے کام میں کتنا آگے تک بڑھ چکا ہو نا۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، کسی وقت بھی شیطان حملہ کر لے اور اللہ کے قربت کے مقامات سے اس کو پٹخنی دے کر اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے اور گمراہی میں مبتلا کر دے۔ تو ہر وقت مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، اپنے اعمال اور دین کی خبر رکھنی چاہیے، اور اپنی بزرگی پر یا اپنے اعمال پہ ناز اور گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہر وقت اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے، محاسبہ کرنی چاہیے کہ کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، دنیا کی کسی لالچ میں، نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے میں ہدایت کی کسی بات کو ٹھکرا کر اس کے مقابلے میں گمراہی کی کسی بات کو ترجیح نہ دے بیٹھوں۔ تو یہ کام بلم باور نے کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ اس ہدایت اور نعمت اور ولایت سے، اللہ کی قربت سے محروم ہو گیا اور گمراہی میں جا کے پڑ گیا ہے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح ہدایت آنے کے بعد دنیا کے کسی معمولی مفاد کو ترجیح دے بیٹھتے ہیں اور ہدایت کی ناقدری دے بیٹھتے ہیں، تو ان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ منافقین ہی کو دیکھ لیں، منافقین کو عبداللہ ابن ابی اور اس قسم کے جو لوگ تھے، اس کی پوری جو پارٹی اور ٹیم تھی اور اس کی جو کمپنی تھی، یہ لوگ توحید رسالت کے انہوں نے اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، لیکن مادی مفادات کے لیے دنیا کی لالچ میں پھر یہ منافق بن گئے اور یہ سازشیں کرنے لگے، اور دل سے ان کے ایمان نکل گیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ڈرامے بازیاں کرنے لگے، دھوکہ دینے لگے۔
تو ان سب لوگوں کی مثال بلم باور کی طرح ہے اور اس واقعے کی طرح جو یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہدایت کے راستوں پر ہم جتنا بھی آگے جائیں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ہدایت کی کسی بات کی، اللہ کے دین کی کسی بات کی ناقدری کر کے اس کے مقابلے میں کسی دنیا کی چیز کو ترجیح نہ دے بیٹھیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور وہ جو اللہ کی قربت، محبت اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ولایت حاصل ہو گئی ہے اور قربت حاصل ہو گئی، اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ہدایت کے بعد گمراہی میں چلے جانا، نعمت کا سلب ہو جانا، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ تو بلم باور کو ولایت تک پہنچنے کے بعد یہ چیز پیش آئی، شیطان نے اس کو پٹخنی دے دی اور اس کو بھٹکا دیا اور بھٹک گیا۔ تو ہر مسلمان کو اپنے حالات میں نظر رکھنی چاہیے، مرتے دم تک شیطان کے حملوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دین کی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر جب تقابل کا وقت آ جائے تو دنیا کی کسی لالچ میں آ کر دین کے کسی حکم کو قربان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دیکھیں یہ ولایت کے مقام تک پہنچ گیا تھا کہاں، اور پھر کہاں اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے کے ساتھ دے رہے گے، کتا پن اس نے کیا تو کتوں جیسا ہو گیا۔ تو یہ ساری بات ہے۔ آگے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، انسان کو گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ انسان کو ناز اور گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور بندگی کرنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہدایت میں آدمی کہاں تک بھی پہنچ جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے، ہدایت پر استقامت مانگتا رہے، اور ہدایت کے جو اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں اس کی قبولیت کی دعا مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت مخلوق جہنم کے لیے پیدا کیے جو جہنم کا ایندھن بنے گی، اور یہ انسانوں میں سے بھی ہے جنوں میں سے بھی ہے۔ انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقوں میں سے بہت بڑی نفری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ دیکھیں جس کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا نا، وہ اس پہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کے راستے سے بچایا ہے۔ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اس ہدایت کی وہ قدر کرے، ورنہ بہت لوگ اللہ نے جہنم کے لیے جو پیدا کیے ہیں نا وہ کفر میں ہوتے ہیں اور کفر میں مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کفر پر مطمئن ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا مزاج بھی جہنمی والا بنایا ہے، وہ کفر پر قائم ہے، کفر پر خوش ہے اور مطمئن ہے اور کفر کو اچھی چیز سمجھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں کافر جو ہیں وہ ایمان اسلام کو بنیاد پرستی اور دہشت گردی اور جہالت اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام تو روشنی اور ہدایت ہے، تو جو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے وہ کفر ہی کو پسند کرتے ہیں، کفر کے راستوں پر ہی چلنا پسند کرتے ہیں، کفر پر مطمئن ہوتے ہیں، کفر پر فخر کرتے ہیں، کفر پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ایمان اسلام کی باتیں ان کے سامنے آئیں، ہدایت کی تعلیمات آئیں ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ہدایت کو سمجھ بھی جائیں تب بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا کہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جس مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان دیا، اس کو سو بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفریہ ماحول میں نہیں پیدا کیا، کافروں کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اس ایمان کی بہت زیادہ قدر کرے کہ یہ ایمان اور اسلام اور ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی جو قربت مسلمان کو حاصل ہے اعمال کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہے، اس سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ ہر مسلمان کو اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے کفر کے لیے پیدا کیا، یہ فضول بحث ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے حکمرانوں کی طرح وہ ہمارے قوانین کے پابند ہیں۔
بھائیو ان بحثوں میں نہ پڑو. اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اور تم اس چیز پر شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، توحید، رسالت، حضور کی نبوت، قرآن پر ایمان دیا ہے، اس پہ شکر کرو. ورنہ جن کو اللہ نے کفر پر پیدا کیا ہے اور کفر پر ہی مطمئن ہیں، کفر پر ہی فخر کرتے ہیں، کفر ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں، وہ تمہارے سمجھانے سے بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت مخلوق پیدا کیے، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی عقلیں ہوتی ہیں لیکن عقلوں سے سمجھ حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھتے بھالتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کی مثال ڈنگروں اور جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ بے خبر اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہم جو دیکھتے ہیں دنیا میں کافر بہت سمجھدار، سائنسدان چیزوں کے ایجاد کرتے ہیں، عقلیں تیز ہیں، سیاست، مکر، فریب، چالاکی ہر چیز میں تیز ہیں، دیکھنے میں تیز ہیں، چیزوں کو بڑی گہرائی سے چیک کرتے ہیں، ریسرچ اور تجربہ کرتے ہیں اس پر، اور آنکھیں بھی تیز ہیں، کان بھی تیز ہیں. پھر یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ڈنگروں کی طرح ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی جو عقل اور صلاحیتیں، قابلیتیں، اس کا سوچنا، دیکھنا، چلنا پھرنا، محنتیں، وہ صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہوں، آخرت کو بھولا ہوا ہو، اللہ کو بھولا ہوا ہو، قبر کو بھولا ہوا ہو، ہدایت کو بھولا ہوا ہو، ہدایت کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، زندگی کے مقصد کو سمجھتا مانتا نہیں ہے، تو اس کا دیکھنا، اس کا عقل، اس کی سمجھ اور صلاحیتیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ کے نزدیک وہ کسی کھاتے میں نہیں، وہ زیرو ہے. اللہ اکبر. کوئی آدمی کتنا سمجھدار، زیرک، سائنسدان اور فہم والا، علم والا، تجربے والا، ہنر والا، کاریگری والا، انجینئرنگ والا ہو، اور اس کے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں بہت تیز ہوں، لیکن یہ ساری صلاحیتیں اگر صرف دنیا میں لگ رہی ہیں، دنیا کی ترقی اور کامیابی کے لیے لگ رہی ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی تحقیقات اور ریسرچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے سمجھنے، دیکھنے، بالنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے کھاتے میں وہ دیکھنے کے باوجود اندھا ہے، سننے کے باوجود انسنا ہے، نابینا ہے، بہرا ہے، اور سوچنے اور عقل مند ہونے کے باوجود بے عقل، کم عقل اور بے وقوف اور احمق ہے. دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، یعنی آنکھ کا جو دیکھنے کا پورا مقصد تھا نا، دنیا کا دیکھنا بھی ہے اور آخرت کے راستوں کو دیکھنا، ان پہ چلنا ہے، وہ تو وہ نہیں کر رہا، آدھا کام تو نہیں کر رہا. اور جو بڑی منزل ہے آخرت کی، اس کو نہ دیکھتا ہے نہ سوچتا ہے، تو اس کا دیکھنا سننا نہ سننے کے برابر ہے. یہ بات ہے. ایک آدمی راستے میں سفر کر رہا اور راستہ دیکھ رہا ہے، لیکن راستے میں جہاں جہاں کھڈے کھائی ہیں، جہاں اس نے گرنا ہے، تباہ ہونا ہے، ان جگہوں کو وہ نہ سمجھتا ہے نہ مانتا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا دیکھنا، چلنا، سفر سب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈنگروں کے ساتھ اس کی مثال اس لیے دی کہ جانور بھی جو ہے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی اپنی ضروریات کا شعور بھی ایک درجے میں رکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ دنیا کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، تو ایسا انسان بھی ڈنگروں کے لیول پر ہے. اور ڈنگروں سے گیا گزرا اس طرح ہے کہ ڈنگر اگر آخرت کی چیزیں کو نہیں سمجھتے، دنیا تک ان کا سوچنا، دیکھنا، پالنا، سننا ہے، تو یہ تو ڈنگروں کا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا حساب کتاب ان پہ نہیں ہے نا. بے شک دنیا تک دیکھتے رہے، ان کی عقل دنیا، ان کی سمجھ دنیا تک محدود رہے، ان کا شعور دنیا تک محدود رہے، تو اس میں کوئی جرم اور کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن انسان اگر اپنی سمجھ، فکر کو دنیا تک محدود رکھے تو وہ مجرم ہے، اس کی قباحت ہے. اس کو اللہ نے ایسی سوچ، دل، دماغ دیا ہے کہ وہ آخرت کے امور کو سوچے، اس دنیا ہی میں الجھ کے نہ رہ جائے. تو جب انسان اپنی سوچ کو دنیا تک محدود کرتا ہے، پھر وہ ڈنگروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. کہ ڈنگروں کی سوچ بھی دنیا تک محدود ہے، لیکن ان کی سوچ دنیا تک محدود اللہ ہی نے اتنی سوچ ان کو دی ہے، کیونکہ آخرت کا حساب کتاب ان کا نہیں ہے. اور انسان پر آخرت کا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیشی ہے، تو اسے آخرت کی سوچ بھی دی ہے، آخرت کی عقل، صلاحیت دی ہے، نبیوں کی شریعتیں دی ہیں. تو وہ اگر صرف دنیا تک اپنی سوچ فکر کو محدود رکھتے ہیں تو وہ مجرم ہے. اس لیے وہ ڈنگروں سے کیا گزرا ہو گیا کہ ڈنگر دنیا تک سوچ محدود رکھنے کی وجہ سے مجرم نہیں ہے، اور یہ مجرم ہے.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ 99 اسماء حسنہ قرآن میں حدیث میں اللہ کے آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں، تو ان ناموں سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان ناموں سے دعا کو پسند کرتے ہیں اور آدمی کو اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عزیز، یا غفور، یا حلیم، یہ جتنے بھی نام ہیں، یا اللہ، ان سب ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اور یہ سب نام مسلمان کو یاد بھی ہونے چاہیے۔ ان ناموں کا ورد وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر نام اللہ کے مختلف کمالات کا کوڈ ورڈ ہے۔ ہر نام کے پیچھے پورا نظام ہے، اللہ کی جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا، وہ نام اس کا کوڈ ورڈ ہے۔ جیسے میں نے ربوبیت کی مثال آپ کو دی ہے کہ رب ایک پورے سسٹم اور نظام کا کوڈ ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں تدریجی طریقے سے، اس کو رب کے نام سے یاد کیا۔ اس طرح رحیم بھی ایک اللہ کی شان کا کوڈ ورڈ ہے، کمال کا کوڈ ورڈ ہے۔ ہر نام اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کمال کا اور کائنات کے نظام کو چلانے کے انداز کا اور سٹائل کا کوڈ ورڈ ہے۔ صوفیاء جو ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا وظیفہ کرتے تھے، چلے کاٹتے تھے، اس سے پھر ان ناموں کا مکاشفہ ان کو ہو جاتا تھا اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تعویذ کرنے، دم کرنے میں اور ان کی دعا کرنے میں پھر بڑی تاثیر ہو جاتی تھی۔ اللہ کے غیبی نظاموں کے رازدان بن جاتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہتے ہیں فلاں کے پاس اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام تک اس کی رسائی ہو گئی، کسی نام کا راز اس میں فاش کر دیا گیا۔ بہت زیادہ ذکر مراقبے کرنے سے یا چلے کاٹنے سے یہ چیزیں اللہ والوں کو حاصل ہو جاتی تھی، تو غیبی نظاموں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو رسائی دے دیتے تھے۔ پھر وہ اپنے دل کی نگاہوں سے، روح کی نگاہوں سے غیبی امور کو دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھتے تھے۔ وہ دعا کرتے تھے، مناسب سمجھتے کہ دعا کا موقع ہے، اس کام کے لیے دعا کرنی چاہیے تو کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جیسی قسمت میں لکھا ہے یہ کام ہو کے رہے گا تو دعا نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے غیبی نظاموں تک رسائی ہو جاتی تھی تو ان لوگوں کی دعا میں اور ان کے جو ہے تعویذ میں، دم میں، ان کے جو ہے ساتھ تعلق میں، ان کی نظر کرنے میں وہ بڑی تاثیر ہوتی تھی اور یہ چیز لوگوں کو حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام کا پورا کارخانہ ہے۔ آج جو انسانیت مادیت کے پیچھے پڑ گئی، روحانیت سے بالکل آنکھیں بند کر دی، روحانی نظام دنیا میں گزرے ہزاروں سال تک۔ ان روحانی نظاموں کے ساتھ رسائی اور لنک جوڑ کے لوگوں نے بڑے سفر کیے، بڑے نظاموں تک رسائی حاصل کی، بڑی ترقیاں کی۔ یہ سائنس ہی سب کچھ نہیں ہے، روحانی نظاموں تک رسائی اس سے بڑی چیز ہے۔ یہ اولیاء اللہ کو، صوفیاء کو، انبیاء کو حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اپناتے ہیں۔ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے اور کاموں کا جو کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت حاصل کرتی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق ہی پر قائم دائم رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو مسلمان اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی یہاں تعریف ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں اس طور پر کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں اور پھر ان کو اچانک پکڑیں گے۔ سنستدرجہم، اس آیت میں استدراج کا ذکر ہے۔ استدراج کا مطلب ہے ڈیل دینا، تھوڑا تھوڑا ڈیل دینا، ڈیل دیتے چلے جانا، ڈیل اور مہلت دیتے چلے جانا، پھر آخرت میں پکڑ لینا، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ہمارے علماء عقائد میں اور مفسرین نے بھی اس آیت کے تحت میں اس پر بحث کی ہے کہ اولیاء اللہ کو کرامات عطا ہوتی ہیں، انبیاء کو معجزات عطا ہوتے ہیں، اور جادوگروں کو اور شیطان صفت لوگوں کو اور خود شیطان کو اور دجال کو ان کو استدراج ملے گا۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ بطور امتحان کے شر والے لوگوں کو، شریر اور فسادی لوگوں کو، کافروں کو، جنات کو، شیاطین کو، دجال کو، جادوگروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ڈیل دینے کے لیے کچھ چیزوں پر قابو دے دیتے ہیں، کچھ چیزوں پر قابو دے دیتے ہیں، لیکن یہ اس تسلط اور قابو کو لوگوں کے نقصان اور شرارت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے جادوگر ہیں۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بعض چیزوں میں کنٹرول دے گا، وہ بارشیں برسائے گا، زمین سے پیداوار اگائے گا، مسلمانوں کے اور اپنے نہ ماننے والوں کے علاقوں میں قحط برپا کر دے گا،
ایک دفعہ کسی آدمی کو مارے گا پھر زندہ بھی کر لے گا صرف ایک دفعہ. تو یہ سب چیزیں استدراج میں آتی ہیں. جادوگروں کو ایسے کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ڈونگی فقیر ہوتے ہیں، ملنگ ہوتے ہیں، اور جو جوگی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض جو کافر یا مشرک یا بدعمل ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر بعض کمالات ہوتے ہیں. تو یہ سب استدراج کے قبیل سے ہیں. عوام جو ہے وہ ہر کمال کو مقبولیت سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جس کو دنیا کے عام مادی قوانین سے ہٹ کر کوئی کمال حاصل ہو نا، جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے یا پانی پہ تیر رہا ہے یا چھو منتر کر کے بڑا کچھ کر لیتا ہے، تو عام لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی مقرب ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو گیا اور احادیث میں اس کی تفصیل ہے کہ کمالات حاصل ہونا تقوی کے راستے سے بھی ملتا ہے اور شرارت اور شیطانی کے راستے سے بھی ملتا ہے. وہ بطور امتحان کے ہوتا ہے، یہ بطور اعزاز اکرام کے ہوتا ہے. تو ایک عام مسلمان دونوں میں اس طرح فرق کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو، حرام حلال کی پابندی کرتا ہو، جائز ناجائز کا اہتمام کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، باحیا ہو، باوقار ہو، نماز روزے کی پابندی کرتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اس کی وضع قطع اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کے ہاتھ پر جو کمال ہوگا وہ کرامت ہوگی. لیکن ایک آدمی بدعمل ہے، بدماش ہے، لوفر لفنگا ہے، ظالم ہے، جادوگر ہے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، اور جو ہے وہ گندگیوں میں ملوث رہتا ہے، اور ایسی اس نے حالت بنائی ہوتی ہے، اور جو ہے گالیاں بکتا ہے، لوگوں کو ظلم کرتا ہے، عقل اس کی سلامت ہے پھر بھی وہ نماز روزہ نہیں کرتا. ایک تو مجذوب ہوتے ہیں نا، مجذوبوں سے میں اس وقت بحث نہیں کر رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن پاگل نہیں ہے، ہوش و حواس سلامت ہیں، پھر بھی نماز روزہ بھی نہیں کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، فحاشی عیاشی بدماشی کرتا ہے، اس قسم کی چیزیں کرتا ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں بعض کمالات ظاہر ہوتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ وہ جادو ہے، ڈونگ ہے، اور اللہ کی ڈیل اور استدراج ہے. وہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. دیکھیں دجال کے پاس ایسے بڑے بڑے کمالات ہوں گے، تو کیا دجال کو ہم مان لیں گے؟ آپ دیکھیں بہت سے مسلمان جو ہیں، بدعمل مسلمان، جاہل مسلمان، دجال کے پیروکار بن جائیں گے. حدیث میں آئے گا کہ عورتیں بہت زیادہ دجال کی پیروکار ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ کہ جو آدمی دین کے صحیح علم سے جتنا دور ہوگا، جتنا توہم پرست ہوگا نا، اتنا زیادہ وہ ڈونگی اور ڈرامے باز لوگوں کے، دجالوں کے، شیطانوں کے، جادوگروں کے، نظر بندیاں کرنے والوں، سفلی اعمال کرنے والوں کے دھوکے میں آ جائے گا. اور جتنا جو آدمی مومن ہوگا، اللہ کے رسول کے قریب ہوگا اور اعمال کو سمجھتا ہوگا، تو وہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا. وہ جب دیکھے گا یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، حرام حلال کی پابندی نہیں کرتا، حالانکہ عقل ہوش حواس سلامت ہے، تو وہ اس کو شیطان سمجھے گا، خواہ یہ ہواؤں پہ بھی اڑتا ہو یا پانیوں پہ بھی تیرتا ہو. وہ سمجھے گا کہ یہ استدراج ہے. جس طرح دجال کو اللہ نے ڈیل دی ہوگی، دجال کو ڈیل دیں گے، اور وہ بہت دنیا کو جو ہے نا اپنی انگلیوں پہ نچائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. دجال سے پہلے کے جو جادوگر ہیں، ملنگ ہیں، اور اس طرح ڈونگی لوگ ہیں، ان کو استدراج سے چھوٹی چیز ملتی ہے. تو آج جو لوگ، جو عورتیں یا جو مرد ان چھوٹے چھوٹے شتنگڑوں اور جادوگروں کے اور دجالوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں، ان کو خیر منانی چاہیے. کل دجال کے پاس ایسے بڑے بڑے کمالات ہوں گے، وہاں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ایک پٹخنی میں دجال ان کو اپنے پیچھے لگا لے گا. تو بھائیو یہ بہت فکر کی بات ہے. دین کو سمجھو، صحیح چیز کو سمجھو کہ کمالات ہمیشہ مقبولیت کی علامت نہیں ہوتے، اللہ کی ولایت اور قربتی کی علامت نہیں ہوتے. کمالات بعض دفعہ استدراج کے لیے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں اسی استدراج کا ذکر ہے. یہ آپ تفسیروں میں دیکھیں، آپ کو تفصیل ملے گی. تو جو خلاصہ یہ کہ جو فاسق فاجر آدمی ہو، نافرمان آدمی ہو، حالانکہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، مجذوب بھی نہیں ہے، عقل ہوش حواس سلامت ہے، پھر بھی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حرام حلال کی حد بندیوں میں نہیں رہتا، گالیاں بکتا ہے اور برے کام کرتا ہے، پھر بھی اس کو کچھ کمالات حاصل ہیں. اس کے دم میں اثر ہے، وہ اس کے تعویذ میں اثر ہے، اور وہ بہت سے اس طرح ڈونگ کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگ اسے ڈرتے ہیں، اور وہ ایسے ویسے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے بڑکے مارتا ہے. تو سمجھ لو شیطان ہے، دجال ہے. اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس سے دور رہو. آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو. کوئی اس کے پاس جائے آپ کے خلاف تعویذ لے، تب بھی نہ ڈرو اس سے. آپ آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھیں اور منزل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ رسول کے احکام پہ چلتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو کمالات ظاہر ہوتے ہیں وہ کرامت کہلاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کرامت اور استدراج دونوں ظاہراً ایک طرح ہوتے ہیں.
دونوں ایسے کمالات ہوتے ہیں جو مادی طاقتوں سے ہٹ کر ایک غیبی طاقت کا وہاں مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن کرامت مقبول لوگوں کے ہاتھوں پہ سرزد ہوتے ہیں اور استدراج جو ہے وہ مردود لوگوں کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو کسی کے استدراج سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غیبی کمالات ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو عام مادی طریقے سے کوئی نہیں دکھا سکتا، تو ہم اس کے اعمال کو دیکھیں۔ اس کے اعمال اگر صحیح ہیں، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، نیک صالح ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، کھتری نہیں ہے، اس قسم کا آدمی نہیں ہے، گندگیوں میں نہیں رہتا، گالیاں نہیں بکتا، نماز روزہ کرتا ہے، پھر تو اس کے وہ کمالات صحیح ہیں، اسے ہم تعویذ لیں یا اسے دم ڈلوائیں اگر وہ قرآن حدیث کے الفاظ سے تعویذ دیتے ہیں۔ لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، مشرک ہے یا کافر ہے یا عیسائی ہے یا شیعہ ہے، رافضی ہے یا اور اس طرح کا بدعمل ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا، فحاشی بدماشی کرتا ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں مشہور ہیں، ایسے شیطان کے تو قریب بھی نہ جائیں، اس کے کمالات سے بالکل متاثر نہ ہو۔ اس کو اللہ نے ایسی ڈیل دی ہے جیسے اللہ تعالیٰ شیطان کو ڈیل دی ہوئی ہے، اور دجال کو اللہ ڈیل دیں گے۔ تو شیطان کو اتنی زیادہ ڈیل دی ہے، وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، تو کیا شیطان کو ہم بزرگ سمجھ لیں؟ یہ تو ڈیل کے طور پر ہے نا، استدراج ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ڈیل دیں گے تو وہ بھی استدراج ہے۔ ان لوگوں ان چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب نہیں بنتے، تو اس دھوکے میں آپ نہ رہیں، یہ اہم بات ہے۔ آگے یہی مضمون اس طرح چل رہا ہے، سپارے کے آخر تک مشرکین کے مذمت ہو رہی ہے، مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کو ایمان کی طرف، ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف متوجہ کیا گیا، اور بہت سے بدعمالیوں سے مذمت کی گئی۔ یہ سارا مضمون سورت کے آخر تک چلا گیا، اور یہاں پر پہلا سجدہ آ رہا ہے سورت کے آخر میں۔ اس سے پہلے آیت ہے، سجدے کی آیت سے پہلے سورت کے آخر میں دیکھیں، سجدے کی آیت اگر پڑھیں گے پھر سجدہ واجب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو کان لگا کے اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے دو مسئلے ثابت کیے، دو مسئلوں پر حنفیہ کیسے استدلال ہے، دوسرے تین فقہا ان کا اور موقف ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے نا، اس وقت آدمی خود قرآن نہ پڑھے، اس کو سنے اور خاموش رہے۔ تو اس سے انہوں نے ایک یہ ثابت کیا کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو جمعہ کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، کوئی بھی جو خطبہ ہو اس کا سننا واجب ہے۔ اس کے سننے کو واجب اس لیے قرار دیا گیا کہ اس آیت سے استدلال کیا کہ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ چپ رہو، اس کو سنو۔ تو کوئی خطبہ بھی جب پڑھا جاتا ہے جس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو سننا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا واجب ہوتا ہے، اس لیے جو پڑھ رہا ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھے، جو لوگ کاموں میں مشغول ہو تاکہ ان کو اس کی وجہ سے مشقت نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز میں جب اونچی قرات کی جائے تو امام ابو حنیفہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے اور قرآن کو سنا جائے، جو اونچی قرات والی نمازیں ہیں اس میں الحمد شریف بھی نہ پڑھے۔ سورت کا تو کوئی بھی قائل نہیں، باقی فقہا بھی قائل نہیں، لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی الحمد پڑھنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اونچی قرات والی نمازوں میں نہ پڑھے، آہستہ قرات والی نمازوں میں پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اونچی قرات والی نمازوں میں بھی مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اور آہستہ قرات والی نماز میں بھی پڑھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، خواہ نماز میں اونچی قرات ہو یا آہستہ قرات ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وہ خاموش رہے۔ اور استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وہ صورت ہے جب قرات کی آواز تمہیں آ رہی ہو، مثلا نماز میں اونچی قرات ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اور مغرب عشاء فجر کی نماز میں، تب تو آواز آ رہی ہوگی، تو اس وقت فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا تعلق اس سے ہے کہ اس کو سنو، اور وَأَنصِتُوا کا مطلب یہ ہے کہ خاموش رہو، یعنی جب تمہیں آواز نہیں آ رہی تب سننا تو تم نے نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ خاموش ہو۔ تو یہ دو لفظ اس لیے لائے امام ابو حنیفہ کے نقطۂ نظر سے کہ اونچی نماز میں، اونچی قرات والی نماز میں بھی فاتحہ نہ پڑھی جائے اور آہستہ قرات والی نماز میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ آہستہ قرات والی نماز میں پڑھی جائے تو بہتر ہے، اور حنفیہ کی روح سے بھی کوئی آہستہ نماز والی
آہستہ قرات والی نماز میں اگر فاتحہ پڑھے تو ناجائز ان کے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر اس کو بتاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسی نماز میں جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ظہر عصر کی، جس میں امام قرات نہیں کر رہا، اس میں اگر کوئی فاتحہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں صورتوں کی جو ہے اجازت نکل آتی ہے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کا، جہاد کا، غزووں کا ذکر ہے۔ آگے سورہ توبہ میں بھی انہی مسائل کا ذکر ہے۔ اور انفال نفل کی جمع ہے، نفل مفت کے مال کو کہتے ہیں، مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں، کیونکہ وہ مفت میں اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں، کیونکہ جہاد تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے نا، اس میں مال غنیمت نہ بھی ملے تب بھی جہاد تو اللہ کا ایک مطالبہ ہے، تو مال غنیمت کی شکل میں ایک فری فنڈ میں مفت میں مال اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاد کا اجر ثواب بہت بڑا ثواب ہے مجاہد کا، غازی کا، وہ اپنی جگہ الگ رہا، اور فری فنڈ میں بینیفٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت بھی دے دیا، تو یہ مفت کا مال ہے، بغیر محنت کے ہاتھ آئے، اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ ہے کہ انفال یعنی مال غنیمت میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے۔ آپ کو علم ہوگا جب مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ کافروں سے جنگ جیتتے ہیں، مسلمان حاکم کی سربراہی میں جب جنگ ہوتی ہے، اس میں مال غنیمت آتا ہے، تو 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے، وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ حضور کی زندگی میں اہل بیت کو وظائف اسی 5ویں حصے سے ملتے تھے، حضور کے گرانوں کا خرچہ اسی سے چلتا تھا، اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی خلفائے راشدین اسی بیت المال کے 5ویں حصے سے، جو مال غنیمت کا حصہ ہوتا تھا نا، تو اس میں سے اہل بیت کا حق نکالتے تھے، ان کا خرچہ اور ان کا وظیفہ اسی سے جاری ہوتا تھا، اور باقی جو 4 حصے ہیں پھر مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس 5ویں حصے سے باقی سب جو بیت المال کی اجتماعی ضروریات ہیں، قومی ضروریات ہیں، وہ بھی اس میں بھی یہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر کیا مال غنیمت کا ذکر، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، پس اللہ سے ڈرو اور آپ اس کے معاملات کو بنا کے رکھو، واصلحوا ذات بینکم، بگاڑ پیدا نہ کرو معاشرے میں، اجتماعی زندگی میں، خیر خواہی، خوش اسلوبی، صلح صفائی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی ہمدردی رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بے شک مومن جو ہیں، انما المؤمنون الذین، مومنین کی شان یہ ہے، ان کی شناخت یہ ہے، اذا ذکر اللہ، کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کام جاتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی برحق مومن ہے، سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل نرم ہوں، اللہ کی تلاوت کے لیے ان کے دل نرم ہوں، تلاوت سے، ذکر سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے، تلاوت کرتے بھی ہیں، ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اپنے رب پہ ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں، یہ برحق مومن ہیں۔ نماز بھی یہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات بھی یہ دیتے ہیں۔ تو جس کے یہ قوائف ہو، نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مال میں جو اللہ کا حق ہے وہ دیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ رسول کا تذکرہ آ جائے تو اس کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے درجے ہیں، ان کے مقامات ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، ورزق کریم، اور بڑی عزت کی روزی اللہ کے ہاں ان کے لیے ہے۔ آگے مدینے سے، مکے سے حضور کی ہجرت کا ذکر ہے، مکے سے مسلمانوں کو جو نکالا گیا، اور اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر ہے۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے سورہ نساء میں اس پر بات ہو چکی تھی، یہاں پھر غزوہ بدر کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں 1000 فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، وہاں 3000 فرشتے اور 5000 فرشتوں کا ذکر تھا، یہاں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کا آنا مسلمانوں کے لیے بشارت کا اور مبارک ثابت ہوگا، بشارت کا ذریعہ بنے گا، فتح اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں گے، ان کے دل سے ٹینشن، خوف، گھبراہٹ کے کافروں کی بڑی کر و فر طاقت قوت ہے وہ نہیں پیدا ہوگی، اور مسلمانوں کو تسلی ہو جائے گی، کیونکہ مدد تو اللہ کی مدد ہی ہوگی۔ تو اگلے رکوع میں بھی جنگ بدر کے
واقعات کی منظر کشی کی ہے، کافی واقعات اس رکوع میں جنگ بدر کے حوالے سے بیان کیے، اور اسی تناظر میں یہ بھی بتا دیا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کا آمنا سامنا ہو جائے پھر مسلمان کو میدان جنگ سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ جو مسلمان لشکر کافروں کے جب آمنے سامنے ہو جائے نا، پھر ان میں سے ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، کسی کو بھاگنا وہاں سے جائز نہیں ہے۔ یہاں بھاگنے والوں پر سخت وعیدیں بیان فرمائی اور ان کو دھمکی دی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم وہ کر رہے ہیں، اور وہاں پھر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے اور اپنی امداد کا وعدہ کیا ہے، اور مسلمان تو ہمیشہ اللہ کی امداد پر ہی کافروں سے جیتتا ہے، اپنے ٹیکنالوجی کے زور پہ نہیں۔ کافروں کی ٹیکنالوجی پھر اللہ کی امداد کے مقابلے میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ فرمایا، اور آگے فرمایا کہ تمہیں فتح جو ملتی ہے، جنگ بدر میں تمہیں فتح ملی اور جنگوں میں ملی، یہ اللہ کی مدد سے ملی۔ تمہارا اس میں اتنا وہ نہیں تھا، تمہارے پاس نفعی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد تھی، اس لیے اللہ ہی کے ساتھ مدد مانگو، اللہ کے وفادار رہو، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو۔ تو دیکھیں فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جنگ بدر میں جو 70 کافروں کو قتل کیا نا، یہ تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سامنے تو صحابہ کی تلواریں چل رہی تھیں، لیکن پیچھے فرشتوں کی سپورٹ تھی، اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی امداد تھی، تو اس کا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور حضور نے اس جنگ میں ایک مٹھی میں مٹی لے کر پھینک دی تو اس کا گرد و غبار سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گیا، یہ بھی ان کی شکست کا بڑا سبب ہوا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وما رمیتا، کہ اے نبی وہ مٹھی جو تو نے پھینکی تھی نا، اذ رمیتا، جب مٹھی تو نے پھینکی، ولکن اللہ رمی، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اس میں اثر اللہ نے ڈالا تھا۔ تو یہ سب مومنین کی آزمائش کے لیے ہیں کہ وہ ہر موقع پہ ثابت قدم رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ فرمایا۔ اور آگے کافروں کو پھر دھمکی دی، وعید دی، وارننگ دی کہ اگر تم آئندہ بھی شرارت کرو گے، مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے، حق کے مٹانے کے لیے آؤ گے، پھر ہم جنگ بدر کی طرح پھر تمہارے مقابلے میں آئیں گے، ہم تمہیں مٹا کے اور پیس کے رکھ دیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اللہ فرماتے ہیں کافروں اگر دوبارہ ایسی حرکت کی، اسلام کے مقابلے میں آئے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے، نعود، تو پھر ہم بھی تمہیں لوٹ کے تمہارا یہی حشر کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور اللہ کے مقابلے میں تمہاری ٹیکنالوجی، اسلحے، ہتھیار، لو لشکر کچھ بھی تمہیں کام نہیں آئے گا، وَلَوْ کثرت، اگرچہ وہ کتنا زیادہ بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کافر کتنا لاؤ لشکر لے کے آئیں، ایٹمی ہتھیار لے کے آئیں، لیکن مسلمان کے ساتھ اگر اللہ کی مدد ہے نا، پھر شکست ان کی ہوگی، مسلمان کی فتح ہوگی۔ یہاں یہ بات فرمائی، دیکھیں یہاں عام فرمایا کہ تمہارے کتنے ہی لاؤ لشکر ہوں، کتنے زیادہ تمہارے پاس وسائل ہوں، تم کبھی بھی وہ تمہیں کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سارا فرمایا، اس لیے پھر آگے فرمایا کہ لوگوں جب اللہ کی اطاعت میں یہ برکات ہے کہ بڑی بڑی جنگیں اور مار کے تم اس کے زور پہ جیت سکتے ہو، تو زندگی کے ہر معاملے میں، امن کی حالت میں، نارمل حالات میں بھی اللہ رسول ہی کے پیروکار رہو، اللہ رسول کے پیچھے چلو، ان سے منہ نہ موڑو۔ اور تم تو یہ باتیں سن رہے ہو، اللہ کے احکام سن رہے ہو، پھر کیسے اسے منہ موڑو گے؟ بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جو گونگے بہرے ہیں، اللہ کی باتوں کو سن کے بہرے بن جاتے ہیں، اور اللہ کے احکام کو سن کے ان کا چرچا تذکرہ نہیں کرتے، بس اس کو گونگے بن کے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو عام کرو، پھیلاؤ، اور اس کو سنو، اس پہ عمل کرو، اس کا ماحول پیدا کرو۔ یہ سارا فرمایا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں سے کل چلے گا انشاءاللہ، یہ ایک رکوع ہے، پھر آگے 10واں پارہ شروع ہو جائے گا، اس پہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، پھر انشاءاللہ 10ویں پارے میں ہم چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، دعا ہوگی، میں دیکھتا ہوں سوالات کیا ہیں۔